بنی اسرائیل آیت 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ ان اگر احسنتم بھلائی کی تم نے، احسنتم بھلائی کی تم نے، لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفسوں کے لیے، وَإِنْ اور اگر اسأتم برا کیا تم نے، فَلَهَا تو اپنے ہی لیے ہے، فَإِذَا پھر جب جاء آ جائے گا، وعدہ الآخرتی دوسری بار کا، لیسوء تاکہ وہ بگاڑ دیں، وجوہکم چہرے تمہارے، ولیدخلوا اور تاکہ وہ داخل ہوں، المسجد مسجد میں، کما جیسا کہ دخلوہ وہ داخل ہوئے تھے اس میں، اولا پہلی، مرتن بار مرتبہ، وَلِيُتَبِّرُوا اور تاکہ وہ تباہ کر دیں، ما جس پر علو وہ غلبہ پائیں، تدبیرا بری طرح سے تباہ کرنا۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں اور جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ یعنی غمگین کرنا، برا کر دینا، بگاڑ دینا، لیسوء خوشی ہو یا غم، جسمانی یا قلبی راحت ہو یا اذیت، اس کا اثر چہرے پر نمایاں ہوتا ہے۔ خوشی میں چہرہ چمک اٹھتا ہے اور غم سے سیاہ پڑ جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا پس جب وہ اس عذاب کو قریب دیکھیں گے تو ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، بگاڑ دیے جائیں گے جنہوں نے کفر کیا۔ لوط علیہ السلام کے غمگین ہونے کے متعلق بھی فرمایا، سِیئَ بِہِمْ وہ ان مہمانوں کی وجہ سے مغموم ہو گیا، اور فرمایا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ کَظِیمٌ لڑکی پیدا ہونے کی بشارت ملنے پر اس کا منہ سارا دن کالا رہتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ مختلف جگہوں پر اس بات کی بہت اچھی طرح سے وضاحت کی گئی۔ تتبیرا جیسا بری طرح تباہ کرنا، دوسری مرتبہ کا عذاب دشمن کے گھروں میں گھسنے اور مسجد کی بے حرمتی سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اس سے بنی اسرائیل بری طرح خوف اور غم میں مبتلا ہوئے، یہاں تک کہ ان کے چہرے بگڑ گئے، اور دشمن نے بنی اسرائیل کو اس بری طرح برباد کیا کہ وہ مدتوں اٹھ نہ سکے۔ اس دوسری دفعہ والے بندوں سے مراد کون لوگ ہیں، اس بارے میں بھی علماء کرام مختلف باتیں بتاتے ہیں۔ مورخین دوسری مرتبہ کا حملہ رومیوں کو قرار دیتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ان ممالک کی تاریخ کے ضمن ہی میں یہودیوں کی تاریخ کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ اس وقت یہاں نصرانیوں کی حکومت تھی، جنہوں نے مقابلے کی تاب نہ لا کر 16 ہجری میں صلح کے ذریعے سے شہر کی چابیاں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی۔
قدس سے نکلنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک یہودی بیت المقدس سے بے دخل رہے، لیکن جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت اختیار کی، شرک، بدعت، فرقہ پرستی، عیش و عشرت، زنا، شراب، موسیقی، کفار سے دوستی، پھر ان کی تقلید اختیار کر لی، اپنے ہی دستور اور قانون بنا کر کتاب و سنت پر عمل چھوڑ دیا، دنیا کی محبت میں جہاد چھوڑ بیٹھے، تو ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن یہودیوں کو دوسرے کفار کی مدد بحبل من اللہ بیت المقدس پر قبضے کا موقع دے دیا دوبارہ، مگر یہ سمجھ لینا کہ اب یہ یہودیوں کے قبضے میں ہی رہے گا، یہ درست نہیں۔ مسلمان اپنے دین کی طرف پلٹیں گے، بلکہ پلٹنا شروع ہو چکے ہیں، اور مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ ہوگی۔ اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نصرت عطا ہوگی جس کا ذکر اس حدیث میں ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہود سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپے گا تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلم، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے تو اسے قتل کر دے، سوائے غرقد نامی درخت کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ اب سمجھنے کی مزید بات کیا ہے؟ تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک بہت اہم سبق دے رہے ہیں کہ انسان جب نیکی کرتا ہے دراصل اپنے لیے کرتا ہے۔ اچھائی کا فائدہ خود انسان کو ہوتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کو ان کی اچھائی کا فائدہ پہنچا، اسی طرح ہر انسان، ہر قوم کے لیے بھی یہی سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص اپنے اسلام کو آسن بنا لے، ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں دی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو وہ کرتا ہے وہ بس اتنا ہی لکھا جاتا ہے۔ یعنی منیمم نیکیاں تو 10 ہیں اور سب کے لیے، لیکن میکسیمم 700 تک کیسے پہنچ سکتی ہیں؟ ہر شخص کے احسان کا جو درجہ ہوتا ہے، احسان اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں کوئی مشکل نہ ہو اور خود اپنے طور پر ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ احسان اس وقت بھی ہوتا ہے جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے، اور احسان اس وقت بھی جب کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے درجے پر بھی نیکی لکھی جا رہی ہے، دوسرے درجے کی بھی نیکیاں ہیں، اور تیسرے درجے کی نیکی تو بہت زیادہ ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اور کسی کے ساتھ احسان کا رویہ کر کے پھر اس پر احسان جتلانا نہیں، کیونکہ احسان جتلانا احسان کو ختم کر دیتا ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے، برائی اتنی ہی ملے گی۔ برائی ثابت ہوئی، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، یعنی اس بری طرح سزا دیں، اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، یعنی ان کی پہلی تباہی کے موقع پر بھی ان کی عبادت گاہ کو تباہ کیا گیا تھا، ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا تھا۔ دوسرے موقع پر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم انڈر اٹیک ہوتی ہے تو صرف انسان ہی نہیں مارے جاتے، ان کا تعلیمی، تہذیبی، دینی ورثہ سب کچھ انڈر اٹیک ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز ملیا میٹ ہو کر رہ جاتی ہے، اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ
كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.